بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ تمام تعریف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہیں، درود و سلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ایک اہم بات ہے کہ گروپس کے اندر اکثر باتوں کو لے کر کے بحث مباحثہ ہوتا ہے، دینی بحث ہوتی ہے۔ ایک بات یہ غور کر لینی چاہیے کہ دین کا کوئی بھی مسئلہ قرآن حدیث کے مطابق ہوگا، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے بیچ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم ان کو پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ پہلی کتاب اللہ، دوسری سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتاب اللہ ہی و سنتی، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ لہٰذا کوئی بھی مسئلہ ہو، مثلا آمین کی بات ہے، ہم دیکھتے ہیں الحمدللہ میں مسجد نبی میں دیکھتا ہوں، حرم میں بھی دیکھتا ہوں کہ اتنی زور سے آمین کہی جاتی ہے کہ مسجد گونج جاتی ہے۔ ہاں کچھ لوگ نہیں کہتے، یہاں بھی وہ ان کا مسئلہ ہے، لیکن کوئی بھی مسئلہ اگر ہم دیکھیں گے تو ہم اس کو قرآن اور حدیث سے تولیں گے، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، واطیع اللہ واطیع الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ ومن یطیع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اس نے بڑی کامیابی کو پائی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اتنے لوگ آمین زور سے کہتے ہیں، اور حدیثوں میں بھی یہ آتا ہے کہ آمین سے یہودی بھی چڑھتے تھے، اور آج بھی تمام عرب ممالک اور تمام دنیا کے لوگ، بہت سارے لوگ وہ آمین کہتے ہیں۔ اب کچھ کہیں گے ہمیں عربوں کو، تو ہم کسی عربی اعجمی کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ جب حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم مل جائے، جب نبی کا طریقہ مل جائے، تو پھر کوئی بحث کی گنجائش نہیں رہتی۔ تو اسی طریقے سے جیسے آمین کا مسئلہ ہے، اور بہت سارے مسئلے ہیں، رفع الیدین کے مسئلے ہیں، اور بہت سارے ہیں، سورہ فاتحہ خلف الامام۔ ہمارا کہنا، ہمارا میسج صرف یہ ہے کہ جب آپ کو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم مل جائے تو بس آپ پھر اس کو مان لیجئے، اس کے بعد بحث کی کوئی گنجائش نہیں بچتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دین کا علم حاصل کرنا بے شک یہ بہت ضروری ہے کہ استاذ ہونا چاہیے۔ آپ کتاب و سنت کا علم حاصل کریں، کتابیں پڑھیں، اور علماء سے پوچھیں۔ آپ کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم بھی معلوم کرتے ہیں الحمدللہ۔ میں نے یہاں مدینہ پاک میں بہت مسئلے پوچھے، بہت قریب 15 سال پہلے جب میں یہاں آیا تو میں نے پوچھا کہ بھائی یہ لوگ نماز پڑھتے ہیں تو یہ کس طریقے سے، ان کا کچھ طریقہ الگ ہے، یہ ہاتھ اٹھاتے پھر ہاتھ اٹھاتے پھر یہاں نیت باندھتے ہیں ایسا۔ تو یہاں ایک مولانا صاحب تھے، مفتی صاحب پاکستان کے، انہوں نے مجھ سے بتایا کہ آپ یہ بخاری انگلش کی آتی ٹرانسلیشن وہ آپ لے لیجئے۔ اب یہ انگلش کی کتابیں، ہندی کی کتابیں، یہ علماء نے کس لیے لکھی ہیں؟ یہ عوام کے لیے تو لکھی ہیں تاکہ عوام پڑھے اور کتاب و سنت پر عمل کرے۔ اب کوئی انسان اگر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کے لیے اگر ان کتابوں کو پڑھتا ہے اور علماء سے پوچھتا بھی ہے، اور میں ان علماء کی بات کر رہا ہوں جو دلیل کے ساتھ، قرآن حدیث کی دلیل کتاب و سنت کے ساتھ جواب دیتے ہیں، یہ نہیں کہ بس ہم نے کہہ دیا تم مان لو، نہیں، بلکہ وہ قرآن کی آیت اور حدیث بتاتے ہیں۔ یہاں شیخ طاہر سنابلی ہیں، ابھی وہ مجھے ملے تھے مدینہ پاک میں، ان کے ہاں دعوت تھی ہماری، ہم گئے تو ماشاءاللہ اتنے بڑے عالم ہیں، ہمیشہ کتاب و سنت دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ وہ بس یہ نہیں کہتے کہ ہم نے کہہ دیا تم اسے مان لو، بلکہ وہ دلیل دیتے ہیں، قرآن کی آیت بتاتے ہیں، حدیث شریف بتاتے ہیں، اور پھر اس کو ایکسپلین کرتے ہیں۔ تو لہٰذا صحیح عالم اور معتبر عالم کی پہچان یہی ہے کہ وہ دلیل کے ساتھ بات کرے، اور وہ یہ نہ کہے کہ بس ہم نے کہہ دیا تم اسے آنکھیں بند کر کے مان لو۔ اب ایک اہم مسئلہ ہم یہاں دیکھتے ہیں، مسجد نبوی میں اکثر نماز کے بعد وہ جنازے کی نماز ہوتی ہے، تو کئی لوگ فرض نماز کا سلام پھر گیا، اس کے بعد وہ فوراً اٹھ جائیں گے، سنتیں پڑھنے لگیں گے، کوئی بھاگنے لگے گا چپل لے کے، کوئی ادھر، کیوں؟ کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل نہیں کر رہے۔ اگر وہ نبی کی حدیث، نبی کی سیرت، صحابہ کی سیرت دیکھیں تو انہیں پتہ لگے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد کیا پڑھتے تھے، نماز کے بعد کے اذکار پڑھتے تھے، کیا؟ زور سے اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذی الجلال والاکرام، اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اور مزید قل اللہ احد، فلق، ناس، اور 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، پھر اللہ اکبر، پھر لا الہ الا اللہ، پھر آیت الکرسی، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے من قرأ آیت الکرسی، جس نے بھی آیت الکرسی پڑھی فی کل دبر صلاۃ، ہر فرض نماز کے بعد،
تو اس کو جنت میں جانے سے اس کی موت ہی روکے ہوئے۔ اب آپ مجھے بتائیے، ادھر سلام پھرا اور ادھر وہ اٹھ کے چل دیے، سنتیں پڑھنے لگے، یہ کیا نبی کا طریقہ ہے؟ نہیں ہے۔ لیکن لوگ نہیں مانیں گے، لوگ نہیں سنتے، وہ کہیں گے ہمارے امام، تمہارے امام، چار امام برحق۔ ارے بھائی اس بحث میں کیوں لے کے جا رہے ہو؟ ایک انسان آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بیان کر رہا ہے کہ طریقہ یہ ہے کہ اب نماز فرض ہو گئی، سلام پھر گیا، آپ اب اذکار کریں، پھر وہ اعلان ہوتا ہے کہ بھئی اموات کی جو ہے نماز ہوگی، نماز جنازہ، تو آپ اپنا ذکر کرتے رہیں۔ اب جب نماز جنازہ، تب تک آپ ذکر کر لیں گے نماز کے بعد کہ نماز جنازہ کی جماعت کھڑی ہوئی، اب آپ نماز پڑھیں۔ اس میں بھی لوگوں کا یہ ہے کہ اب اس میں تو رفع دین کرتے ہیں لیکن نارمل نماز میں نہیں کرتے، جبکہ اس کی دلیل موجود ہے۔ خیر، بات دوسری جگہ چلی جائے گی۔ تو فرض نماز کے بعد فرض نماز کے اذکار پڑھیں، پھر آپ نماز جنازہ پڑھیں، پھر آپ اپنی جگہ تھوڑی سی تبدیل کر کے سنت نوافل جو بھی ہیں آپ کے، آپ وعدہ کریں، اس کے بعد وہ اٹھ کے چلے جائیں۔ اگر لوگ اس ڈسپلن کے ساتھ یہ عمل کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھ کر کے، صحابہ کے عمل کو پتہ کر کے، تو کبھی بھی ایسے نہیں بھاگیں گے۔ اور ایک نظام، ایک جو اسلام ایک نظام دیتا ہے، ایک سسٹمیٹک لائف اسٹائل دیتا ہے، اس کو وہ فالو کریں گے۔ تو بس کہنے کا مطلب صرف اتنا ہے کہ آپ قرآن کو فالو کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کریں، اور سب سے بڑے امام الانبیاء ہمارے لیے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ بس وہاں آ کے تو سر جھکا دیا کرو بھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار خطبہ دے رہا، آپ نے کہا اجلس، بیٹھ جاؤ، ایک صحابی آئے، وہ مسجد کے دروازے پہ ہی بیٹھ گئے۔ صحابہ ایسا عمل کرتے تھے، ایسی اتباع کرتے تھے کہ جب ان کو پتہ چلتا تو فوراً عمل کر لیتے۔ ہم لوگ بحث میں لگتے ہیں یہ حدیث ایسی ضعیف ہے، موضوع ہے، فلانا ہے۔ اچھا، ضعیف اور موضوع حدیث پہ عمل کرنے کو راضی ہیں، لیکن ایک انسان صحیح حدیث بیان کر رہا ہے کہ جب آپ سب بنائیں تو قدم سے قدم، کندھے سے کندھے ملائیں، لیکن وہ نہیں مانیں گے، کہیں گے پیروں کے بیچ 4 انگل کی جگہ ہونی چاہیے۔ کوئی حدیث کوئی نہیں نکال کے بتا سکتا جس میں یہ لکھا ہو کہ جب آپ صف بنائیں تو پیروں کے بیچ 4 انگل جگہ چھوڑیں، بلکہ حدیث میں یہ آتا ہے، سنن ابو داؤد میں موجود ہے، میں نے خود پڑھی ہے، کہ آپ قدم سے قدم اور کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہوں۔ تو میرے بھائی، ہماری آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ علم حاصل کریں اور علماء سے پوچھیں، لیکن علماء دلیل سے جواب دیں، قرآن حدیث کی دلیل سے۔ میں یہاں مدینہ پاک میں، مکے میں کئی لوگوں سے میں نے مسئلہ پوچھا، وہ ایک دم حدیث کے عین مطابق بتاتے ہیں۔ اتنے عالم یہاں پہ 30 سال سے، 40 سال سے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ درس دے رہے ہیں، اور وہ لوگوں کو صحیح کتاب و سنت کی تعلیم دے رہے ہیں۔ کیا ہم ان کی بات مانیں یا ان کی مانیں جو بنا دلیل باتیں کرتے ہیں؟ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔